ہدایہ ثانی کا سبق نمبر 59 باب العدت۔ یاسی مصنف رحمۃ اللہ علیہ عدت کی جو مسائل ہے سب کو بالتفصیل ذکر کر رہے۔ خاتون کا جب شوہر مر جاتا ہے یا اس کو طلاق پڑ جاتی، رجیع ہو یا بائن رجوع نہ کرے یا مغلظہ ہو، اس وقت عدت گزارنی ہوتی ہیں۔ وہ عدت حیض کو شکلوں میں ہوتی ہیں، اور کبھی کس کی شکل میں، مہینوں کی شکل میں اگر عائسہ اور صغیرہ ہو، کبھی ولادت کی شکل میں، حمل ولادت حمل کی شکل میں۔ کہہ رہے عدت کا اپنا معنی ہے شمار کرنا، عد یعد سے بنا ہے، وہ خاص ایام شمار کرتی اسی کو کہتے ہیں عدت۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا، جب خاوند کے قریبی کو طلاق دے، طلاق بین یا رجیع، او وقت الفرقۃ بینہ بغیر طلاقین، کسی اور وجہ سے آج جیسے خیار عدہ کے نا، اس میں طلاق کے بغیر جدائی آ جاتی ہیں، یا خیار البلوغ ہو جائے، کسی صحیح جگہ پر نکاح نہیں کرایا تھا، جب بالغ ہو گئی نکاح ختم کرایا، یا کفاءت وغیرہ نہیں تھا، یا ایک جو ہے دوسرے کا مالک ہو گیا نا، جیسے پہلے کیا تھا یہ اجنبی خاتون تھی، کنیز تھی، بعد میں اس کا خود مالک بن گیا، نکاح کیا تو نکاح جائے گا بس۔ وہی حرۃ، در حالی کہ وہ کیا ہوا آزاد خاتون، ممن تحیض، اس کو حیض آتا ہونا، فعدتها ثلاثة اقراء، اس کی عدت 3 حیض ہے، لقوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، مطلقہ خاتون خواتین 3 حیض کے ساتھ رک کے انتظار کرے گی، 3 حیض شمار کر کے عدت گزارے گی۔ والفرقۃ اذا كانت بغیر طلاق فهي في معنى الطلاق، وہ فرقت جو طلاق کے بغیر کسی اور وجہ سے آئے، جیسے یہاں پر بتایا گیا، تو وہ بھی طلاق کے معنی میں ہے۔ لأن العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم في الفرقة الطارئة على النکاح، عدت اس لیے مشروع کی گئی ہے نا، تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ رحم کسی اور کے ماں سے، پانی سے مشغول نہ ہو، صاف ہو، اس فرقت میں بھی جو کیا ہے طاری ہو جائے، واقع ہو جائے نکاح پر۔ وہذا یتحقق فیہا، اور یہ جو تعارف ہے نا رحم کا، اس فرقت بغیر طلاق میں بھی متحقق ہو جاتا ہے۔ والاقراء الحیض عندنا، اقراء کا لفظ قرآن کریم میں ہے، قروء کا لفظ مشترک معنی والا لفظ ہے، ہم اس سے حیض والا معنی لے رہے ہیں۔ وقول الشافعی رحمہ اللہ الاطہار، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے طہر والا معنی لیتے ہیں۔ واللفظ حقیقۃ فیہما، یہ لفظ دونوں کے لیے حقیقی معنی کے طور پر یوز ہوتا ہے۔ اذ ہو من الازداد، کیونکہ لفظ سے ازداد میں سے، ازداد معنی دونوں معنوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کذا قال ابن السکیت رحمہ اللہ، اس طرح اس صاحب لغت نے بھی کہا ہے۔ وَلَيْن تَعْظِيمُهُمَا جُمْلَةً لِلْاشْتِرَاكِ، اس طور پر دونوں کو شامل نہیں ہے کہ کیا ہو، مشترک ہو، کیونکہ ایک لفظ 2 معنوں پر جو مختلف ہو حقیقی طور پر دلالت نہیں کرتا، اگر کرے گا وہ بھی مجازی و حقیقی طور پر ہوگا، یہ لفظ ازداد میں سے ہیں۔ والحمل علی الحیض یا علی الحیض اولا، حیض والا معنی لینا زیادہ اولا ہے۔ اما یا اما عملا بلفظ الجمع، ایک تو یہ ہے نا کہ لفظ جمع کا آیا ہے، ثلاثۃ قروء، لفظ جمع ہے، ایک جگہ پر قرء بھی پڑا گیا اور ایک قرء کی کیا ہے، جمع ہے۔ لأنه لو حمل على الاطہار، اگر آپ اس کو طلاق کے معنی پر حمل کرے، والطلاق یوقع فی طہر لم یبقى جمعا، اور طلاق تو طہر میں دی جاتی نا، تو پھر یہ جمع کا لفظ نہیں بنے گا، واقع نہیں ہوگا۔ وَلِأَنَّهُ مُعَرِّفٌ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ، اور اس لیے بھی ہے نا کہ رحم کی جو صفائی ستھرائی اس کا پتہ چل سکے، والمقصود، اور عدت سے بھی یہی مقصد ہے کہ یہ صفائی ستھرائی حیث سے آتی ہے۔ وَلِقَوْلِهِ علیہ السلام، اور ایک اور جگہ سے ہمارے تیجدیہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ، کنیز کی عدت 2 حیض ہے، یہ نہیں کہا کہ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ طُہْرَانِ، جسے پتہ چل گیا کہ آزاد کے لیے بھی کیا ہوگی، حیض ہوں گے۔ فَيَلْتَحِقُ بَيَانًا بِهِ، یہ حدیث بھی بطور بیان ملتحق ہو جائے گی۔ یہ تو اس خاتون کا مسئلہ ہے جس کو حیض آتا ہو، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ مِنْ صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ،
اگر اس کو حیض نہ تو کہ چھوٹی ہے یا کیا ہے بہت بڑھیا ہے، فعدتها ثلاثۃ اشہر، پھر اس کی عدت 3 مہینوں سے، اور مہینے میں حیض بھی ہوتا ہے طہر بھی، لقولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، کہ جو عورتیں آئسہ ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، بڑی ہو بہت زیادہ، ان کے لیے عدت کیا ہے، ان ارتبتم فعدتهن ثلاثۃ اشہر، ان کے لیے 3 مہینے عدت ہے۔ وقد التی بلغت بالسن، اس طرح سے وہ خاتون کی عمر کے اعتبار سے تو بالغ ہو چکی ہے، ولم تحض، اس کو حیض نہیں آتا، بآخر الآیہ، آخر آیات سے ان کے لیے عدت 3 مہینے ہے۔ وإن كانت حاملا، اگر خاتون کیا ہو حامل ہو، فعدتها ان تضع حملها، اس کی لیے عدت کیا ہے، حمل کا جننا، لقوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأولاۃ الأحمال اجلهن ان یضعن حملهن، حمل والی خواتین کے لیے حکم عدت یہ ہے کہ ان کا حمل پیدا ہو جائے۔ وإن كانت امة، اگر آزاد نہ ہو بلکہ کیا ہو کنیز، فعدتها حیضتان، اس کی عدت 2 حیض، لقوله علیہ السلام طلاق الامة تطلیقتان، کنیز کی طلاق 2 ہے، طلاق دینا، وعدت حیضتان، اس کی عدت 2 حیض ہے۔ طلاق اور عدت یا حیض متجزی نہیں ہوتی کہ ڈیڑھ کر دے، ڈیڑھ کی جگہ ہم نے 2 کر دیے۔ وَلِأَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ، یہ جو رق ہے نا، غلام ہونا، یہ کیا ہے، منصف منع آدھا کرنے والا ہے، چیزوں کو کیا کر دیتا ہے، آدھا کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، سزا وغیرہ بھی آتی ہیں، اس طرح اور بھی احکام۔ اور حیض کو تو 1.5 کر نہیں سرتے طلاق کو، والحیضۃ لا تتجزا فکملت، تو پورے 2 حیض ہوں گے، پسرت حیضتین، وإلیہ اشار عمر رضی اللہ عنہ بقولہ، اسی کی طرف تو عمر سے نے بھی اشارہ کیا تھا نا، لو استطعت لجعلت حیضۃ ونصف، اگر میں کر سکتا تو 1.5 حیض کر دیتا یہ عدت، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ وإن كانت، اگر کنیز سی لا تحیض حیض نہ تو فعدۃ شہر ونصف، پھر عدت جو اس کی مہینوں کے اعتبار سے اگر ہو جائے نا تو 1.5 مہینہ ہوگا، مہینہ آدھا ہو سکتا ہے، لأنہ متجزن، مہینہ متجزی ہو سکتے، فأمکن تنصیفہ، اس کو آدھا کرنا ممکن ہے، حملا بالرق، رق پر عمل کرتے ہوئے۔ وعدت الحرۃ فی الوفات، خاتون اگر کیا ہو آزاد ہو، خاوند وفات ہو جائے، حاملہ نہ ہو، تو پھر اس کی عدت کیا ہے، 4 اشہر و10، 4 ماہ 10 دن، لقوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10، اگر خاوند وفات ہو جائے اور بیوی رہ جائے تو اس کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے۔ وعدت الامة شہران و 5 ایام، اگر کنیز کا خاوند وفات ہو جائے تو پھر اس کے لیے 2 ماہ 5 دن ہے، 4 ماہ 10 دن کو 2 ماہ 5 دن بنائیں گے، نصف ہو جائیں گے، لأن الرق منصف، اور یہ مہینے نصف ہو سکتے ہیں۔ وإن كانت حاملا، اگر متوفى عنها زوجها، خاتون کیا ہو آزاد یا غلام ہو، حاملہ ہو، فعدتها ان تضع حملها، اس کی عدت وضع حمل، الاطلاق قولی تعالی، اس میں قول بری تعالی مطلق ہے، کنیز اور آزاد کا کوئی حکم متفرق نہیں، ایک طرح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأولاۃ الأحمال اجلهن ان یضعن حملهن، حامل خواتین کے لیے حکم عدت جو ہے نا وفات شوہر کی صورت میں حمل کا وضع کرنا ہے۔ وقال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ سے کہتے ہیں من شاء بہلتہ، کوئی چاہتے تو میں بہلا بھی کر سکتا ہوں، ان سورۃ النساء القصرى، سورہ نساء نے طلاق قصرى چھوٹی صورت، نزلت بعد الآیت التي فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آیت کے بعد اتری ہے۔ سورہ بقرہ میں کیا حکم تھا، یتربصن بانفسهن 4 اشہر وشہر کا حکم ہے، وہ تو غیر حاملہ کے لیے ہیں، اور یہ حکم اولاۃ الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، یہ حاملہ کے لیے ہیں۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ، عمر سے کہنا تھا، ارشاد فرماتے تھے لو وضعت وزوجها على سریرہ، اگر اس کا بچہ پیدا ہو جائے اور خاوند بستر چرپائی پر ہو اور ابھی تک دفن نہ ہو چکا ہو، غسل وغیرہ دیا جا رہا ہو، لن قضت عدتها، اس کی عدت بس ختم ہو گئی، وحل لها ان تتزوج، کسی اور سے نکاح بھی کر سکتی ہیں۔ آگے کہہ رہے وَإِذَا وَرَثَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ،
مطلقہ خاتون مرض میں اس کو کیا ہو گیا؟ میراث مل گئی۔ مراد کیا ہے اس سے کہ مرض میں اس کو میراث ملے، یعنی امرأۃ الفار، وہ شخص جو بیوی کو محروم کرنا چاہتے ہیں میراث سے مرض الوفات میں، یعنی ایسی بیماری کی جس میں غالب یہ ہو کہ اس کو موت آ جائے۔ فعدتها، اس کی عدت کیا ہے؟ ابعد الاجلین، دو اجلوں میں سے جو کیا ہو؟ لمبی اجل ہو، مدت وہ گزارے، طلاق والی یا وفات والی مدت۔ اس شخص نے طلاق دیا نا، جب طلاق دی تو طلاق کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ 3 حیض گزارنے ہوتے ہیں نا، 3 میں بنتے اکثر۔ تو اگر یہ مدت لمبی ہے تو یہ اگر انہی دنوں اس کا شوہر وفات ہو گیا، 4 ماہ 10 دن کیا ہو زیادہ بن رہے، تو پھر اس کو کیا کر لے؟ گزار لے۔ وہذا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، یہ طرفین حضرات کا مذہب ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف سے کہتے ہیں نہیں بس ثلاث حیض، 3 حیض، وہ معنی ہو، مطلب اس کا کیا ہے کہ اذا کان الطلاق بائنا و ثلاثا، یہ جو اب عدل جلین کی بات طرفین کر رہے ہیں نا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ طلاق بائن ہو یا 3 ہو۔ اما اذا کان رجیعا، اگر رجی طلاق فعلیہا عدت الوفات بالاجماع، پھر تو عدت الوفات کی کرے گی اتفاقاً گزار دے گی۔ ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف سے کی دلیل یہ ہے کہ ان النکاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق، کہ موت سے پہلے اس کا جو نکاح تھا نا طلاق سے ختم ہو چکا ہے۔ ولازمت ثلاث حیض، 3 حیض اس کو گزارنے ضروری تھے نا، بس اسی کو کیا کر دے؟ گزار دے، وہی عدت ہے۔ وانما تجب عدت الوفات اذا زال النکاح فی الوفات، عدت وفات تو اس وقت لازم ہوتی ہے نا جب کیا ہو؟ نکاح وفات کے ذریعے سے ختم ہو جائے۔ یہاں پر تو ایسا نہیں تھا، یہاں پر تو کیا تھا؟ طلاق سے عدت گزارے تھے، لانه بقی فی حق الارث لا فی حق تغیر العدہ، بس اس کا جو نکاح زیادہ سے زیادہ اس حق میں باقی ہیں کہ میراث اس کو مل جائے گی، کیونکہ ابھی تک تو عدت نہیں گزری نا، عدت بدل نہیں سکتی۔ بخلاف الرجیع، ہاں رجی طلاق اس نہیں، لأن النکاح باقی من کل وجہ، اور پر نکاح مکمل منقطع نہیں ہوتا، ہر طرح باقی رہتا ہے۔ طرفین کا کیا کہنا؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ابعد الاجلین گزارے گی، اس کی کیا دلیل ہے؟ ولہما، طرفین حضرات کہتے ہیں انہ لما بقی فی حق الارث، جب یہ نکاح میراث کے حق میں باقی ہے، یجعل باق فی حق العدت احتیاطاً، تو احتیاطاً عدت کے حق میں بھی یہ نکاح باقی سمجھا جائے گا، جو بعید اجل ہو اسی کو شمار کرے، فیجمع بینہما، دونوں کو جمع کیا جائے گا۔ ولو قتل علی ردته، اگر اس کو ردت کی حالت میں قتل کر دیا گیا، اس کا جو شوہر تھا۔ امام یوسف صاحب نے ایک استدلال کیا تھا، اس کے جواب میں کہہ رہے کہ اگر مرتد مر جائے یا ردت پر قتل کیا جائے تو اس کی بیوی وارث ہو جائے، تو اس پر وفات کی عدت نہیں ہے، کیونکہ وہ پر نکاح اس کا جو نکاح ردت سے ختم ہوا، ذیل ہو موت سے نہیں، تو پر بھی نکاح طلاق بین سے ختم ہو، موت سے نہیں۔ تو اس کی جواب میں کہہ رہے ولو قتل علی ردته حتى ورثت امرأة فعدت على هذا الاختلاف، اس میں بھی اختلاف، وقیلا بعض علماء کہتے ہیں عدت بالحیض بالاجماع، اس کی عدت حیض سے ہیں، لأن النکاح حینئذ معتبر باق لوقت الموت، موت کے وقت تک نکاح باقی شمار نہیں کیا گیا، معتبر نہیں مانا گیا، پہ حق الارث، اس کے حق میں، لأن المسلمة لا ترث من الکافر، اور پر جمعہ یوسف صاحب نے کہا تھا نا مرتد ہو جائے اس کا خاوند، اور تو مسلمہ ہے، مسلمان خاتون مرتد خاوند سے میراث حاصل نہیں کر سکتی۔ آگے کہہ رہا فَإِنْ اُعْتِقَتْ الْأَمَةُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍ، اگر خاتون طلاق رجعی سے عدت گزار رہی تھی، کنیز تھی، آزاد کی گئی، اور اس کی جو عدت تھی نا 2 حیض تھی نا، یہ تو آزاد ہو گئی، تو اس کی جو عدت 2 حیض کی جگہ 3 حیض ہو جائے گی۔ انتقلت عدت الى عدت الحرائر، اس کی عدت آزاد خواتین کی طرح ہو جائے گی، لقیام النکاح من کل وجہ، کہ نکاح اب باقی ہے۔ وَإِنْ أُعْتِقَتْ وَهِيَ مَبْتُوتَةٌ أَوْ مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا،
اگر اس کا شوہر مر چکا تھا یا طلاق بائن یا 3 پڑی تھی اس وقت آزاد کی گئی، لم تنتقل عدت الى عدت الحرائر، اس کی عدت آزاد کی طرح نہیں ہوگی کیونکہ نکاح ختم ہو چکا ہے، لزوال نکاح بالبینونت والموت، بین ہونے کی وجہ سے، بینونت کی وجہ سے اور موت کی وجہ سے نکاح ختم ہو چکا۔ وَإِنْ كَانَتْ عَائِسَةً، اگر وہ خاتون جس کو طلاق پڑ گئی ہو عائسہ ہو، مانا حیضنات ہو، فاعتدت بالشہور، وہ مہینوں سے عدت گزار رہی تھی، اس اسنا میں سے وہ کہ ثم رأت الدم، خون آنے لگا، دیکھ لیا اس نے، انتقض ما مضى من عدتها، وہ جو مثلا اس نے 2 مہینے گزارے تھے یا یہ گزارا تھا اب وہ بالکل ختم سمجھا جائے گا، وہ عدت میں سے شمار نہیں ہوگا، اب نئے سرے سے حیض شمار کرے گی۔ وعلیہا ان تستأنف العدة بالحیض، اب اس پر ضروری ہے کہ اس عدت کو حیض کی ذریعے سے نئے سرے سے گزار دے۔ ومانا مطلب اس کا یہ زراعت الدم علی العادت، عام عادت کے طور پر خون دیکھ لے، لأن عود یبطل الیاسا، کیونکہ جب خون واپس لوٹے تو اس کا جو ایاس والا کیا ہے ٹائم ہے وہ باطل ہو جاتے ہو، صحیح ہے، درست روایتی فظہرا، تو پتہ چل گیا انه لم یکن خلفا، یہ مہینہ اس کے حق میں خلیفہ نہیں تھا حیض سے، وہذا وجہ کہ لأن شرط الخلیفۃ تحقق الیاس، مہینہ اس وقت حیض کا خلیفہ بنتا ہے جب ایاس، یأس نہ امیدی متحقق ہوا، ذالک، اور یأس تو اس وقت کا باستدامت العجز الی الممات، کہ موت کی عجز دائم رہے، کل فدیہ، جسے فدیے کا مسئلہ ہے کہ بوڑھے شخص کے لیے فانی کے لیے صوم کا کیا ہے خلیفہ بدل ہے، فی حق شیخ الفانی۔ ولو حاضت حیضتین، اگر ایک خاتون 2 حیض اس نے گزارے، 2 کے بعد تیسرا بالکل نہیں آ رہا تھا، ثم عیست، پھر عائسہ بن گئی، اب اس کے لیے حکم کیا ہے، اب مہینے شمار کرے گی، تعتد بالشہور، مہینوں سے عدت شروع کر دی گی، تحرزا عن الجمع بین البدل والمبدل منہ، بدل مبدل منہ تو جمع نہیں کر سکتی نا کہ 2 حیض تو گزرے چلے ایک اور مہینے گزارے، نہیں، اب نئے سرے سے 3 مہینے عدت گزار دی گئی۔ آگے مسئلہ ذکر کر، والمنکوحۃ نکاحا فاسدا، یہ خاتون نکاح فاسد کے ذریعے اس کا نکاح کیا گیا ہے، والموتوء بشبہۃ، یہ شبے کے ساتھ اس سیوتی کی گئی تھی، کسی نے سمجھا تھی میری بھی کسی اور گئی تھی، اس کی چرپائی پر آئی تھی رات کو، یا گیا تو اس کے پاس اپنی بھی سمجھ کر وتی کی گئی۔ عدتہما، جب ان کا نکاح ختم ہو جائے نا تو ان کی جو عدت الحیض و حیض فی الفرقۃ والموت، تفریقہ آ جائے کسی وجہ سے یا موت ہو جائے، لأنہا، یہ جو عدت ہے، لتعارف براءۃ الرحم، رحم کو بری کرنے کے لیے، لا لقطع حق النکاح، نکاح کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، نکاح فاسد صحیح نہیں تھا، وتی بشبہ، نکاح کی ذریعہ نہیں ہوا تھا، وہ تو کسی اور وجہ سے ہوا تھا نا، یہاں پر براءۃ الرحم کے لیے صرف یہ عدت کا حکم دیا جا رہا ہے، والحیض هو المعرف، حیض اس کے لیے پہچان کرانے والا ہے۔ فإذا مات مولا ام الولد عنها، اگر کنیز ام ولدہ ہے اس کا مولا وفات ہو جائے، اواتکہ ہے اس کو آزاد کرے، فعدت 3 حیض، اس کی عدت پھر 3 حیض ہے، وقال شفیع امام شفیع سے کہتے ہیں حیض واحدہ، ایک حیض ہے، کیونکہ کنیز کے لیے ایک حیض ہوتا ہے نا، لأن تجب، یہ جو عدت ہے نا ایک حیض واجب ہو جاتا ہے بزوال ملک الیمین، ملک یمین ختم ہونے سے، یعنی جو اس کی مملوکہ ہے، فشابہت الاستبراء، استبراء کی مشابہ ہے، استبراء مانا رحم کو پاک کرنا، یہ ایک حیض سے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں 3 حیض والا نا، انہا وجبت بزوال الفراش، یہاں پر جو مولا وفات ہو گیا، جو فراش اس کو حاصل تھا وہ زائل ہو گیا، نکاح کی طرح ہے، فشبہ عدت النکاح، نکاح کی عدت کی طرح ہو گیا، ثم امام فیہ عمر رضی اللہ عنہ، پھر اس میں ہمارے جو مقتدا ہے پیشوا ہے عمر رضی اللہ عنہ، فإنہ قال، وہ کہہ رہے تھے کہ عدت ام الولد 3 حیض، ام ولدی کی عدت 3 حیض ہے، وَلَوْ كَانَتْ مِمَّن لَا تَحِيضُ، اگر اس کو حیض نہیں آ رہا تھا، فَعِدَّةُ 3 اشہر، پھر 3 مہینے عدت گزارے گی، اسی کنیز، کما فی النکاح ہے، جسے نکاح میں ہوتا ہے۔